السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ رات کو نیند نہیں آتی، آپ بیڈ پر لیٹتے ہیں مگر نیند نہیں آتی، یا پھر نیند آتی ہے تو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے، یا پھر صبح جلدی آنکھ کھل جاتی ہے اور دوبارہ نیند نہیں آتی۔ آج کل یہ ایک بہت کامن ایشو ہے۔ بی ایم سی ہیلتھ پبلک جرنل میں ایک اسٹڈی شائع ہوئی جس کے مطابق 35 سال پہلے انسان کی ایوریج سلیپنگ ونڈو 7.5 گھنٹے تھی، جو اب کم ہوتے ہوتے 5 سے 5.5 گھنٹے رہ گئی ہے۔ اچھی نیند انسان کی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے؟ ہمیں کتنی دیر سونا چاہیے؟ نیند پوری نہ ہو تو اس کے ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ نیند نہ آنا ایک بیماری بھی ہے اور ایک کیفیت بھی۔ اچھی نیند انسان کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ تو اس کا دار و مدار آپ کی عمر پر ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی نیند کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے۔ نیو بورن بیبیز تقریباً 12 سے 16 گھنٹے تک سوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹوڈلرز ہوتے ہیں وہ تقریباً 11-12 گھنٹے سوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچے جو اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں ان کو 10 سے 12 گھنٹے کی نیند لینی ضروری ہے۔ ٹین ایجرز کو 8-9 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، اور ایک جوان شخص کے لیے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے نیند کا دورانیہ بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک 90 منٹ کی سلیپ سائیکل میں 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: نان آر ایم سلیپ یعنی کہ نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، اور آر ایم سلیپ یعنی کہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ۔ نان آر ایم سلیپ کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج لیٹنے کے 5 سے 10 منٹ بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ کے اعضاء کی موومنٹ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اس سٹیج پر اٹھا دے تو آپ کو لگے گا کہ آپ تو سوئے ہی نہیں تھے۔ اس دوران آپ کو بعض دفعہ کوئی ہلکا سا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تقریباً سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دوسری سٹیج میں آپ کی نیند تھوڑی گہری ہو جاتی ہے۔ یہ سٹیج سب سے لمبی سٹیج ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا جسم ڈھیلا پڑنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں کی موومنٹ رک جاتی ہے، ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے اور باڈی ٹمپریچر بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دماغ میں ای ای جی لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ میں جو الیکٹریکل ویوز ہوتی ہیں وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسری سٹیج بہت اہم سٹیج ہے۔ اس میں آپ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس سٹیج میں اگر کوئی آپ کو اٹھا دے تو آپ پر ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ سٹیج بہت اہم ہوتی ہے۔ اسی سٹیج میں آپ کے مسلز اور بونز بلڈ ہوتی ہیں۔ آپ کے ٹیشوز کی ریپیئر اور ری جنریشن بھی اسی سٹیج میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو دن بھر میں کوئی چوٹیں وغیرہ لگی ہیں تو وہ رات کو اسی سٹیج میں ریکور ہوتی ہیں۔ اسی سٹیج میں آپ کا امیون سسٹم بھی سٹرونگ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس سٹیج کا دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے بوڑھے لوگوں میں گہری نیند کم عمر لوگوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ چوتھی سٹیج ریم یعنی کہ ریپڈ آئی موومنٹ ہے۔ اس سٹیج میں آپ کے برین کی ایکٹیویٹی ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے آپ جاگ رہے ہیں۔ اس میں آپ کی آنکھوں کی پتلیاں حرکت کرتی رہتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ اپنے مسلز کو موو نہیں کر پا رہے، اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ پیرالائز ہو گئے ہیں۔ اسی سٹیج میں آپ خواب دیکھتے ہیں۔ شروع میں اس سٹیج کا دورانیہ 10 منٹ ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس سٹیج کا دورانیہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے دورانیہ کی ہو جاتی ہے۔ اس دوران آپ کی بریتھنگ فاسٹ ہو جاتی ہے،
دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ سائیکل کئی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ نیند ہمارے لیے کیوں اتنی ضروری ہے؟ سونے کے دوران ہی ہماری سارے دن کی تھکن دور ہوتی ہے۔ سونے کے دوران ہماری باڈی ریکور کرتی ہے، فزیکل ریکوری اور مینٹل ریکوری۔ سارا دن کی ایکٹیویٹیز کے بعد جسم اور دماغ کو ریکور کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ سونے کے دوران مختلف ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، جیسے گروتھ ہارمون، میلاٹونن اور کارٹیسول ہارمون۔ یہ سب ہارمون ریکوری میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کے مسلز کی گروتھ اور ریکوری نیند کے دوران ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فیٹ برن ہوتا ہے، جسم میں بہت سے چینز آف ریئیکشنز چل رہے ہوتے ہیں، ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو یہ سارے عمل ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتے اور آپ کی طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ آپ اٹھنے کے بعد فریش محسوس نہیں کرتے، دماغ بوجھل رہتا ہے، سارا دن نیند کی کیفیت رہتی ہے، آپ کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور اس سے دوسرے دماغی اور جسمانی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک نارمل انسان کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا انتہائی اہم ہے، اور یہ نیند رات کی نیند ہونی چاہیے۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ رات کو ہی کیوں؟ ہماری باڈی میں ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے، اور وہ کلاک ہمارے جسم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے اور اب دن ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی رات کو 4 گھنٹے سوئے اور دن میں بھی 4 گھنٹے سوئے اور کہے کہ میں نے 8 گھنٹے کی نیند پوری کر لی ہے، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ بایولوجیکل کلاک کے ساتھ سنکرونائز نہیں کرتا۔ ہماری باڈی میں دن اور رات میں کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، جن میں سیروٹونن اور میلاٹونن شامل ہیں۔ یہ دونوں ہارمونز ہماری نیند کے لیے بہت اہم ہیں۔ سیروٹونن دن میں ریلیز ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی کو ایکٹیو رکھتا ہے، مگر جب روشنی کم ہو جاتی ہے تو اس کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے تو ہمارے جسم میں میلاٹونن ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میلاٹونن ہماری نیند کے لیے بہت اہم ہارمون ہے۔ میلاٹونن ہماری باڈی کے سرکیڈین ردم اور سلیپ ویک سائیکل میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ سرکیڈیم ردم کیا ہوتا ہے؟ سرکیڈیم ردم یا بایولوجیکل کلاک ہماری باڈی کا ایک ان بلٹ میکینزم ہے۔ یہ ایک 24 گھنٹے کا سائیکل ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے سارے فنکشنز ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ روشنی ہماری آنکھوں کے ذریعے دماغ میں موجود پینل گلینڈ کو انفارمیشن پہنچاتی ہے، اور یہ پینل گلینڈ میلاٹونن ہارمون سیکریٹ کرتا ہے۔ میلاٹونن سونے اور جاگنے میں انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ ہارمون ہمارے بایولوجیکل کلاک کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ میلاٹونن جب رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت ریلیز ہوتا ہے، اور یہ نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ آج کل کی زندگی میں جب ہم دیر تک جاگنے کے عادی ہو گئے ہیں اور ہمارے ارد گرد آرٹیفیشل لائٹس آن رہتی ہیں، تو یہ میلاٹونن ہارمون سیکریٹ نہیں کرتا۔ اس طرح ہمارا بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہمارا بایولوجیکل کلاک یا سرکیڈیم ردم جو ہے وہ ریسیٹ ہوتا ہے سن لائٹ سے۔ سائنس کے مطابق جب آپ صبح سو کر اٹھیں تو سورج کی روشنی کو اپنی آنکھوں سے اندر آنے دیں، کیونکہ صبح جب یہ روشنی ہمارے برین تک پہنچتی ہے تو یہ ہمارے برین میں بہت سارے جینز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب یہ روشنی ہمارے برین تک پہنچتی ہے تو برین سے میلاٹونن ہارمون کا سکریشن کم ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں میلاٹونن نیند لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو جب صبح اس کی سکریشن کم ہو جاتی ہے تو آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میلاٹونن ہارمون اندھیرے میں ریلیز ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اندھیرا ہی نہ ہونے دیں اور اپنے ارد گرد ساری لائٹس کو آن رکھیں تو یہ ہارمون سیکریٹ نہیں ہوگا اور ہمارا باڈی کلاک متاثر ہوگا۔ دیر سے سونے سے میلاٹونن ہارمون پوری مقدار میں ریلیز نہیں ہوگا۔ میلاٹونن ہارمون صرف نیند ہی نہیں لاتا بلکہ یہ ہماری باڈی کو ریپیئر بھی کرتا ہے۔ سارا دن ہماری باڈی میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے ان کو یہ ریپیئر کرتا ہے۔ میلاٹونن بہت بڑا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں تاکہ ہمیں میلاٹونن ہارمون کی صحیح مقدار حاصل ہو۔ نئی ریسرچ کے مطابق بلو لائٹ جیسے ہماری LED لائٹس، موبائل کی لائٹ، لیپ ٹاپ یا ٹی وی کی لائٹس میلاٹونن ہارمون کی سیکریشن کو متاثر کرتی ہیں۔ نیند نہ آنے کی جو وجوہات ہیں، ان میں اگر آپ کی باڈی میں کوئی پین ہو رہا ہے تو بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ دوسری، اگر آپ نے کوئی سٹیمولیٹ لیا ہوا ہو جیسے کہ چائے، کافی یا سگریٹ، سونے سے پہلے ان کا استعمال نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ نے سونے کا جو ٹائم فکس کیا ہوا ہے آپ اسی پر سوئیں۔ مثلا اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو روزانہ رات کو 10 بجے ہی سوئیں۔ اس کے علاوہ نیند نہ آنے کی ایک بڑی وجہ سٹریس بھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو بھی آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے۔ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کورٹیسول ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو آپ کو ہائپر ایکٹیو کر دیتا ہے اور یہ نیند کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ میں مختلف خیالات کا گردش کرنا۔ اس کے علاوہ سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ اگر آپ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی لیٹ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایسڈ ریفلیکس یا تیزابیت ہو سکتی ہے اور آپ بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پائیں گے۔ سونے سے کچھ گھنٹے پہلے یا شام کو آپ واک کر لیں، اس سے بھی آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ جب تک آپ کو نیند نہ آئے آپ اپنے بیڈ پر مت جائیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے اپنے بیڈ پر لیٹ کر موبائل یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کا برین یہ سمجھتا ہے کہ ابھی آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے بیڈ پر اسی وقت جائیں جب آپ نے سونا ہو۔ سونے سے پہلے کمرے میں اندھیرا کر لیں یا بہت مدھم روشنی رکھیں۔ سونے سے پہلے اپنے موبائل کو میوٹ کر دیں۔ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانے سے ہی آپ اس پرابلم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔